السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وعملا، اللہم رب زدنی علما وعملا۔ آج کے درس کے حوالے سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تقوی۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق دے۔ تقوی ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو ہر چیز کے ساتھ، ہر عبادت کے ساتھ تقوی ہے۔ جملہ عبادات، تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ پورے مہینے کی عبادات اور دروس اور ان ساری چیزوں کا سمجھ لیں، یہ ٹاپک آج کا خلاصہ ہے۔ اور اگر عبادات ہیں، تقوی نہیں ہے تو وہ عبادات کھوکھلی ہیں، ان عبادات کے اندر روح نہیں ہے، بے مقصد وہ عبادات ہے اگر تقوی نہیں ہے۔ تو تقوی کے حوالے سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات، تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال قبول تقوی والوں کے کرتا ہے۔ جس کے اندر تقوی ہوگا اس کے عمل اللہ قبول کرے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ اس کی تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ دو آنکھیں دی ہیں، دو چراغ دیے ہیں، بڑی ویلیو اور بڑی قدر ہے ان نعمتوں کی۔ اگر اس آنکھ میں تقوی ہے تو پھر اس آنکھ کی ویلیو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی آنکھ کو خراب کر دیتا ہے، پھوڑ دیتا ہے، اس کی بینائی کو ضائع کر دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ 50 اونٹ یہ دیت دے گا اس شخص کو جس نے آنکھ خراب کی ہے۔
50 اونٹ دیت ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ یہ کب ہے؟ جب اس کے اندر تقوی ہو، اور اگر یہ تقوی سے خالی ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں جھانک رہا ہے، کوئی سوراخ ہے دروازے سے، وہ جھانک رہا ہے، گھر والوں کو پتہ چل گیا، گھر والوں نے کوئی چیز ماری اور اس کی آنکھ پھوڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ فرق سمجھیں، تقوی ہے تو 50 اونٹ ایک آنکھ کی قیمت ہے، اور اگر اسی آنکھ میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو اس آنکھ کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ اگر کسی کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ شخص اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بعض اوقات جانوروں سے بھی بدتر کہا اس شخص کو جس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ یہ تقوی کی اہمیت ہے، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک کہا اگر اپنی اولاد کی حفاظت چاہتے ہیں تو پھر تقوی اختیار کریں۔ اگر اپنی اولاد کی حفاظت چاہتے، اپنی اولاد کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، برباد نہیں ہونے دیکھنا چاہتے، تو پھر تقوی اختیار کرو۔ قرآن نے کہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اگر کسی کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں کمزور اولاد چھوڑ کر جاؤں گا، اس کا بنے گا کیا؟ اور ہر ماں باپ کو یہ ڈر ہوتا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وہ اللہ سے ڈر جائے اور اچھی بات کہے۔ امام قاسمی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر تقوی والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا۔ اور باقاعدہ اللہ نے قرآن میں سورہ کہف میں مثال بھی دی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے حوالے سے۔ ایک بستی میں گئے اور 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کام مشکل ہے، کمانا، کھلانا، پہنانا یہ کام آسان ہے، ہر ماں باپ کرتے ہیں۔ کوئی ماں باپ نہیں ہے جو یہ ذمہ داریاں اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ادا نہ کر رہا ہو۔ اگر نہیں کر رہے تو یہ نہیں کر رہے۔ 2 یتیم بچے ہیں، کیا اس وقت دنیا میں صرف وہی 2 یتیم بچے تھے؟ اللہ نے موسیٰ اور خضر کو بھیج کر ان کے مال کی حفاظت کروائی ہے۔ اور بھی تو ہوں گے یتیم بچے، ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا؟ قرآن نے وجہ ذکر کی ہے۔ اس بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ خضر نے کہا یہ دیوار جو گر رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ ان کے بستی کا کام کر رہے ہیں، ان کی دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا، اس کے بعد وجہ بتائی۔ وجہ یہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال ہے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوتے ہوئے اس نے دیکھا بچے میرے چھوٹے ہیں، تو اس نے مال اٹھایا اور دیوار کے نیچے دبا دیا، اوپر دیوار کھڑی کر دی اور کہا بڑے ہو کہ یہ مال اپنا نکال لینا، اور وہ دیوار گرنے والی تھی۔ خضر نے موسیٰ سے کہا کہ اگر یہ گر جاتی تو ان کا مال برباد ہو جاتا۔ اب اصل بات جو بتانے کی وہ یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کیوں کروائی گئی؟
ان کا باپ نیک تھا، تقوی والا تھا۔ آج مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، ڈگریاں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، اگر نہیں بنتے تو خود نیک نہیں بنتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سب کچھ دیا اگر خود نیک نہیں بنے، آپ کی اولاد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شاید اس اولاد کو تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے کوئی نہ بچا سکے۔ اپنی اولاد کی حفاظت اور تربیت کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، ماں باپ نیک ہونے چاہیے، وہ صالح ہونے چاہیے، وہ متقی ہونے چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے۔ یہ تقوی کی اہمیت ہے۔ اللہ عمل قبول کرتا ہے، اللہ کے ہاں عزت ہوتی ہے، اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ واللہ یحب المتقین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تقوی کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اہمیت ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، تقوی کیسے کہتے کس کو ہے؟ علماء نے مختلف تعریفیں کی۔ لفظی معنی اس کا یہ ہے، لفظی معنی ڈرنا اور بچنا، اللہ سے ڈرنا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، یہ لفظی معنی ہے اس کا۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا دنیا کے حوالے سے بتاؤں، بغیر ڈر کے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب تک پیچھے کوئی ڈر نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ جاب کرتے ہیں، اگر آپ کو جاب چھوٹ جانے کا ڈر نہ ہو، آپ کبھی ٹائم پہ نہیں جائیں گے۔ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کے بزنس کے تباہ ہونے کا خوف نہ ہو تو آپ بزنس پہ ٹائم نہیں دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رات کے اندھیروں میں، صبح صبح اندھیرے میں اٹھا کے بھیج رہے ہوتے ہیں اسکول، کیوں؟ پیچھے ڈر ہے کہ ہماری اولاد جاہل نہ رہ جائے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی ڈر ہے، تب یہ سسٹم چلتا ہے۔ اگر کسی کے اندر سے ڈر ختم ہو جائے، وہ کوئی کام ذمہ داری سے کرے گا ہی نہیں۔ اور اگر یہی ڈر اللہ کے بارے میں پیدا ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ اب اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ پہلی تعریف، انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک اجتماعی کیفیت ہے اور ایک انفرادی کیفیت ہے۔ لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرنا اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا، یہ تقوی ہے۔ لوگوں کے سامنے جو آپ کی زندگی ہے وہی آپ کی تنہائی میں بھی ہونے چاہیے، یہ تقوی کی ایک تعریف ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میری لوگوں کے سامنے زندگی الگ ہے اور اگر تنہائی میں میری زندگی الگ ہے تو میرے اندر تقوی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اتنا تباہی اور بربادی والا عمل ہے، اتنا تباہی اور بربادی والا عمل ہے کہ پوری زندگی کے اعمال اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا اگر کسی کی اجتماعی زندگی الگ ہے، انفرادی الگ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لأعلم من امتی، میں جانتا ہوں اس قوم کو، قیامت کے دن یہ قوم آئے گی اور تہامہ پہاڑ کے برابر ان کے پاس عمل ہوں گے، پہاڑوں کے برابر۔ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کے ریت کے ذرات کی طرح سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، صفہم لنا حتی لا نکون منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات ذرا ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے اصلاح۔
تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ اتنے دروس سننے کے بعد بھی، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی، رمضان گزارنے کے بعد بھی یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں. کہا تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں. ہمیں بتائیں جن کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. دنیا میں بڑے بڑے عمل کیے تھے، قیامت کے دن خالی ہاتھ ہونے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے، لیکن صرف ایک خامی ان کے اندر ہوگی. اذا خلو بحرام اللہ او کما قال، جب وہ الگ ہوں گے نا، دنیا کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار، جب یہ تنہائی میں جائیں گے نا، اگر ان کو گناہ کرنے کا موقع ملے گا یہ قضا نہیں کریں گے. اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے تنہائی کے اندر. اس لیے روزے بھی تھے، ان کی زکاتیں بھی تھی، حج بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اجتماعی زندگی الگ تھی اور پھر تنہائی کی زندگی الگ تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کہے گا اے میرے بندے تو لوگوں سے ڈرتا تھا تاکہ لوگ نہ دیکھیں، لوگوں کے سامنے متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور جب تو اکیلے میں تھا میں تو تجھے دیکھ رہا تھا، تجھے میرا خوف اور میرا ڈر نہیں تھا. کیا مانا؟ آپ نے لوگوں کو اہمیت رب سے زیادہ دے دی ہے. لوگوں سے ڈر کر نہیں کرتا، اور اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کی کوئی فکر نہیں ہے. کاش مسلمانوں کے اندر یہ تصور آتا، اور جب سے موبائل آئے یہ گناہ اور زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اجتماعی زندگی کچھ اور ہے، تنہائی کی زندگی کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور زندگی ہے، اور اگر اکیلے میں موقع پاتے ہیں تو اس کی زندگی کچھ اور ہے. ایک تعریف یہ ہے تقوی کی کہ آپ کی اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی برابر ہونی چاہیے. دونوں زندگیاں پاک ہونی چاہیے، دونوں زندگیاں تقوی والی ہونی چاہیے. دوسری تعریف، اللہ نے یہ خوبصورت جسم دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین عضو اور بہترین نعمتیں عطا کی ہیں. اس جسم کے کسی عضو سے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا یہ تقوی ہے. آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے، پیروں سے چل کر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا یہ تقوی ہے. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، خاندانی مسلمان ہے. ٹانگ میں ایک پھوڑا نکلا، طبیبوں نے کہا، طبا نے کہا ٹانگ کاٹنی پڑے گی، کینسر ہوگی اس میں. کہا ٹھیک ہے، ایک شیشی بھی لے کر آئے کہ یہ پی لیں، آپ کو نشہ آئے گا، پھر ہم یہ ٹانگ کاٹ دیں گے. عروہ بن زبیر نے کہا خدا نہ خواستہ اسی آپریشن میں میری موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. یہ شیشی نہیں پیتا، ایسے ہی میری ٹانگ کاٹ دو. ٹانگ کاٹ دیا. جب تک گوشت کٹ رہا تھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ہڈی کو کاٹنے لگے، بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، گھر والوں سے پوچھا وہ میری جی ٹانگ کٹی تھی وہ دفن کر دی؟ وہ ہے. کہا وہ رکھی بھی ہے. کہا وہ لے کر آؤ. جب لے کر آئے نا، ایک جملہ کہا انہوں نے، یہی جملہ اس کا نام تقوی ہے. قسم کھا کر ایک بات کہی ہے، کہا اللہ کی قسم تم میرے جسم کا حصہ رہی ہو،
اللہ کی قسم آج تک تجھ پر چل کر کبھی بھی میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ ہم میں سے ہے کسی کو جرت جسم کے کسی عضو کو مخاطب کر کے یہ کہے کہ اللہ کی قسم آج تک ہم نے آنکھوں سے نافرمانی نہیں کی ہے، ہم نے کانوں سے نافرمانی نہیں کی ہے، ہم نے زبان سے نافرمانی نہیں کی ہے، ہم نے ہاتھوں سے نافرمانی نہیں کی؟ کوئی ہے؟ کوئی کسی کو جرت ہے؟ کوئی آج کا مسلمان ایسا ہے؟ یہ تھے مسلمان، خاندانی مسلمان، آنکھ کھولی مسلمان گھرانے میں، لیکن اس کے بعد کردار کیا تھا؟ اپنے جسم کی تربیت کیا تھی کہ قسم کھا کر یہ بات کہتے تھے کہ میں نے آج تک تجھ پر چل کر نافرمانی کی طرف نہیں گیا ہوں۔ اللہ نے یہ خوبصورت جسم دیا ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے تقوی کی کہ کسی بھی عضو سے اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ جس طرح چاہے ہم اس کو استعمال کریں، جیسے چاہے اللہ کی فرما برداری میں، نافرمانی میں نہیں۔ اللہ نے یہ جسم دیا، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، تو لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا بھی، لہذا ہمیں احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ کسی بھی نعمت سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ دوسری تعریف یہ ہے۔ اور تیسری تعریف کئی علماء نے کی ہے، کہا تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کریں۔ جتنے فرض ہیں نا ہمارے اوپر، ارکان اسلام، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نماز، ارکان اسلام فرائض کی پابندی کریں، پہلا جز یہ۔ اور دوسرا جز یہ ہے اللہ کی ناراضگی والے کام چھوڑ دیں، نافرمانی والے چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں۔ تیسری تعریف تقوی کی یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے لے کر آئے، جب سے نماز لے کر آئے، پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی ہے، اور نہ صحابہ کو چھوڑنے کی اجازت دی ہے، پوری زندگی۔ ہاں کبھی اتفاق ہوا ایک نماز اگلی نماز میں چلی گئی، وہ بھی کسی عذر کی وجہ سے، ورنہ پوری زندگی کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی اہمیت ایسے ہے کہ جیسے جسم میں اس سر کی اہمیت ہے۔ اگر یہ سر نہ ہو تو اس جسم کا کیا کریں گے؟ اس کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کے لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے، آ کر کہا مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک دو شرطیں۔ کیا شرطیں؟ کہا پہلی شرط یہ جو سال میں روزے ہیں یہ ہم نہیں رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن یہ جو سال میں زکوٰۃ آتی ہے زکوٰۃ بھی ہم نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسری بات کی کہ یہ جو 5 وقت نماز ہے یہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لا صلاۃ فی الدین لا خیر فیہ، اگر کسی کے دین میں نماز نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد چلے گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے سوالیہ انداز میں دیکھ رہے کہ زکوٰۃ اور روزہ ارکان اسلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چھوڑ دیا؟ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچے دل سے مسلمان ہوئے اور نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد دیکھنا یہ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، یہ لوگ زکاتیں بھی دیں گے۔ اگر یہ نماز پڑھی ہے، یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں،
اگر نماز نہیں ہے باقی ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر نماز نہیں ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، کسی کام کے نہیں ہے. پہلے نماز ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی ذمہ داری نماز ہے. آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ نماز عیدین، تراویح اور نماز جنازہ، ان نمازوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ لاکھوں نمازیں ملا لینا، ایک فجر کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو فجر کی نماز فرض نماز ہے. پہلے نمبر پر نماز، فرائض کی پابندی کرتے ہیں. امام ابن عساکر کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے تاجر گزرے ہیں اور کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب 82 جلدوں میں لکھی ہے. اور تاجر اتنے بڑے اور عالم تاجر اتنے بڑے تھے کہ ان کی جو زکوٰۃ نکلتی تھی نا، زکوٰۃ پورے علاقے کے غریب اور مستحقین کے لیے کافی ہو جاتی تھی. اتنے بڑے تاجر اور اتنے بڑے عالم. آج جو ہمارے ہاں کوئی چھوٹی سی دکان کھولتا ہے، اس کو نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے. کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے. انتقال ہوتا ہے، امام صاحب کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور امام صاحب نے کہا آج جس شخص کا انتقال ہوا ہے، جانتے ہو کون ہے یہ؟ کہا 40 سال ہو گئے، 40 سال میں اس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں. 40 سال، اور 40 سال میں مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ اس شخص کی تکبیر اولا فوت ہوئی ہو. 40 سال میں خاندانی مسائل بھی تھے، کاروباری مسائل بھی، دنیا کے مسائل بھی، تجارت بھی، کاروبار بھی، سب کچھ تھا، لیکن پتہ تھا نماز کس کو کہتے ہیں. 40 سال میں ایک نماز بھی ایسی نہیں تھی جو تکبیر اولا جس میں فوت ہوئی ہو. اس کو کہتے ہیں نماز. اور یہ ہے فرائض کی پابندی. اور ہمارے مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، 5 وقت کے نمازی شاید زیادہ سے زیادہ پرسنٹیج نکالے 5% بھی نہیں ہوں گے. 5 وقت کے نمازی ٹائم پہ. اور اگر میں یہاں یہ کہوں تو یہ بھی موقع مناسبت سے ہے، میں جو باہر سے آئے ہوئے نماز پڑھنے اور ان سے خطاب نہیں کر رہا 1 منٹ کے لیے، جتنے احتکام میں بیٹھے ہوئے، کوئی زیادہ بڑا مطالبہ میرا نہیں ہے، صرف ایک مطالبہ، وہ یہ ہے کہ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر ماں بہن، ابھی میں نے پوچھا قاری صاحب سے، تقریباً 150 افراد یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ 5 وقت کے نمازی بن کے یہاں سے چلے گئے نا، اللہ کا شکر ہے، پھر ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں ہمارے درس بھی کام آ گئے اور انتظامیہ کی محنتیں بھی کام آ گئی، تمہارا یہاں بیٹھنا بھی کام آ گیا. اور کوئی لمبا چوڑا تقاضا نہیں ہے، صرف ایک تقاضا ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے 5 وقت کے نمازی بن کے جائیں یہاں. پھر تو آپ کا یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہوا، یہ درس سننے کا فائدہ ہوا، اور یہاں پر اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا فائدہ ہوا. اور اگر یہ نہیں بن سکے، آپ نے روزے بھی رکھے، آپ نے تراویح بھی پڑھی، آپ نے صدقات بھی کیے، آپ نے اور بھی بہت سارے کام کیا، نمازی نہیں بن سکے، یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت نہیں تھی، عادت تھی یا پھر مجبوری تھی. آپ نے مجبوری میں کیا ہے یا عادت میں کیا ہے یا رسم بنا کے کیا ہے، آپ نے عبادت سمجھ کے نہیں کیا. تیسری تعریف تقوی کی یہ ہے، فرائض کی پابندی کریں. اور پھر اسی کے اندر یہ بھی تعریف میں شامل ہے
کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اس تعلیم میں یہ دونوں جو دیں. اور اگر میں یہ کہوں تو غلبہ دوسرے جملے کا ہے. تقوی کا جو 70% تعریف ہے نا وہ یہی ہے، گناہ چھوڑ دیں. جتنے بھی گناہ ہیں اپنے اندر سے ہٹا دیں. گناہ نامی چیز ہمارے جسم میں نہیں ہونی چاہیے. پاکیزہ سوچ، پاکیزہ کردار. پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں. گناہ چھوڑیں، اللہ کے سامنے آئیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں برستے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ایک صحابی ہے ابو برصت غنمی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی، مکے میں جاؤ، مکے میں جو کمزور مسلمان ہیں قید ہیں، وہاں ان کے اندر صلاحیت تھی، اللہ کے رسول میں ان کو نکال کے لے آؤ. اگر پچھلے گناہوں کی معافی چاہتے ہو پھر یہ کام کرو. چلے گئے مکے میں، وہاں سے قیدیوں کو نکال لیں. اور رات کی تنہائی میں ایک عورت سے ملاقات ہو جاتی ہے جو ناک نامی عورت تھی. مسلمان ہونے سے پہلے ان سے شناسائی تھی. اس عورت نے دعوت دے دی، گھر چلنے کی دعوت دے دی. یہاں یہ بھی کہوں گا تقوی اس کو کہتے ہیں گناہ کا موقع ملے پھر بھی گناہ نہ کریں. جس کو موقع ہی نہیں ملا اس کا تقوی کیسے جانچیں گے آپ؟ اس کا نہیں پتہ چلتا. جس کو موقع ملا اس نے نہیں کیا. کوئی بھی گناہ ہے، چیٹے کا موقع ملا نہیں کیا، دھوکہ دینے کا موقع ملا نہیں کیا، کسی کا حق کھانے کا موقع ملا نہیں کھایا، نماز چھوڑنے کا موقع تھا نہیں چھوڑی. کسی بھی گناہ کے کرنے کا موقع آیا اس نے اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیا. یہ تقوی ہے. اس صحابی نے کہا یا اناق ان اللہ حرم الزنا، اللہ نے اس گناہ کو حرام کر دیا. کہا سوچ لو یہ جو کام تم کر رہے ہو تو مکے والے تمہاری تلاش میں، مکے والے تمہاری تلاش میں، اگر تم مل گئے نا ٹکڑا ٹکڑا تمہارا کر دیں گے. وہ اتنا غصے میں ہو. وہاں جو قیدی ہیں ان کو ہر رات نکال کے لے آتے ہو. تو کہاں کچھ بھی ہو جائے گناہ ہے. کہاں سوچو میں ابھی آواز لگاؤں گی اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم تصور کرو ذرا. لوگ آئیں گے اور تمہارے ساتھ کیا کریں گے. کہاں پرواہ نہیں ہے. اس نے آواز لگائی، مکے والے جمع ہو گئے، اس کو ڈھونڈنے لگے. وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا تھا میں ان کے سامنے، لیکن اللہ نے سارے مکے والوں کو میرے حوالے سے اندھا کر دیا تھا. یہ ہے تقوی. اس کو کہتے ہیں تقوی. اگر گناہ چھوڑیں اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. نہیں دیکھا مریم کو جنت سے پھل آ رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن کہتا ہے اگر کوئی شخص تقوی والا ہو گیا نا اللہ تعالیٰ اس کو ہر راستے سے نکلنے کا معاملہ فرما دے گا، نکال دے گا، ہر مشکل سے اس کو نکال دے گا. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اگر 7 آسمانوں پہ اگر کسی کے اوپر گر گئے نا، اگر وہ تقوی والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بھی نکال دے گا. ہم تو ایک چھت برداشت نہ کر سکیں. اور یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا. اور پھر آگے کیا کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا جس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا. ہم نے نہیں دیکھا، قرآن کو چھوڑا نا. مریم محنت مزدوری کرنے گئی تھی کہ جنت سے پھل آ رہے تھے. کیسے آئے؟ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ٹائم تھا کون سے اسباب اختیار کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے چشمہ بھی جاری کر دیا، وہیں ایک
کھجور کا درخت بھی لگا دیا، اسی وقت تازہ تازہ کھجور بھی دے دی، یہ سارا سسٹم اللہ نے بنا دیا تھا۔ آج یہ ساری چیزیں پس سے پش ڈال کر صرف رزق کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے، نہ حلال نہ حرام، ساری تمیز ختم کر دی ہے۔ اور یہ واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہ ہے تقویٰ۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص آیا اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے رو رہے تھے۔ خرج من البریہ، باپ تھا، جگر کٹتا ہے باپ کا اپنی اولاد کو پریشان دیکھ کر۔ یہاں میں نے جو شروع میں بات کی اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اولاد سے محبت کریں، ایمانی محبت، وہ جو فطری محبت ہے نا، فطری محبت، اس سے نہ آپ کی اولاد آپ کے کام آئے گی، نہ اولاد آپ کا فائدہ دے گی۔ ایمانی محبت۔ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن کسی غلط راستے کی طرف نہیں گئے، باہر نکل گئے، برداشت نہیں ہوا۔ بیوی نے سوچا باہر گئے، کچھ لینے کے لیے گئے ہوں گے، کچھ بندوبست کرنے گئے ہوں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ چکی کو صاف کیا، تندور میں لکڑیاں ڈالی جلانے کے لیے، اور اسی پروسیس میں صرف ایک جملہ کہا، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا کرتے۔ ہمارے بھی کاش گھر والے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی ایسے ہوتے جو اس ایسے حالات میں بھی اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کا، اور آج ہم اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں۔ سوچے ذرا، ایک جملہ، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق دے، تو رازق ہے۔ کہتی ہے میں نے یہ جملہ کہا، چکی چلنا شروع ہو گئی، آٹا نکلنا شروع ہو گیا، اور میں نے جا کے دیکھا تندور میں کہ آٹا مل گیا ہے۔ جا کے تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں، آٹا گوندتی ہوں، دیکھا تو تندور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ شوہر واپس آیا، پورا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر میں اس طرح ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا وہ آٹا صاف کر دیا یا نہیں؟ کہا وہ تو ہم نے صاف کر دیا۔ کہا کاش اگر یہ صاف نہ کرتے تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس چکی سے تمہیں آٹا دیتا رہتا۔ اسی رزق کے لیے جو حرام اور حلال کا خیال نہ کرنے والے لوگ ہیں، جو دھوکہ فراڈ ان چیزوں سے رزق کماتے ہیں، جا کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ واقعات ان کی نظروں میں ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو ایسے رزق عطا کرتا ہے، قیامت تک دیتا رہتا۔ اور یہ جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، گناہ نہیں چھوڑتے، ان کی نسلیں ان کے سامنے برباد ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا نتیجہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ تین تعریفیں مختلف علماء نے سامنے رکھی ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ پہلی بات اہمیت، اور دوسری بات تقوی کی تعریف اور تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ، اور آخری بات، مجھے نہیں پتا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی کے تقوی کو پرکھ بھی نہیں سکتا۔ تقوی ظاہری نشو نما کا نام نہیں ہے، ظاہری بناوٹ کا نام نہیں ہے۔ تقوی کی جگہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔
ہر بندہ خود پہچان سکتا ہے میرے اندر تقوی ہے کہ نہیں ہے، کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں ہر بندے کو خود کو پتا ہے۔ البتہ علماء نے نشانیاں کچھ ضرور بتا دیے، علامات بتا دیے کہ یہ تقوی کی علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں جس سے پتہ چل جائے گا اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر پرہیزگاری ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر اگر تقوی کی علامت، اگر جس کے اندر تقوی ہوگا، تقوی خدا نہ خواستہ انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے جو معصوم، گناہوں سے معصوم ہو۔ کوئی شخص گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر جس کے اندر تقوی ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہے فوراً اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ پہلی علامت اور پہلی نشانی، وہ گناہوں کے انبار اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نہیں گھومتا۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس تھوڑی بہت، اگر کبھی کوتاہی ہوئی، انبیاء سے کبھی ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا، صحابہ سے ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا۔ جب تک اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی کسی فرض کا ٹائم ہو جائے گا، فرض کا، جس کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہوگا وہ اس فرض سے پیچھے نہیں رہے گا۔ نماز کا ٹائم ہوگا نماز پڑھے گا، زکوٰۃ کا ٹائم ہوگا زکوٰۃ دے گا، حج کا ٹائم ہوگا حج کرے گا، روزے کا ٹائم ہوگا روزہ رکھے گا۔ کسی بھی فرض کا ٹائم ہوگا وہ فرض سے پیچھے نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، بات کر رہے ہوتے تھے، اس کے بعد جیسے اذان کی آواز آتی ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واقف ہی نہیں ہیں۔ کوئی مسلمان فرض نہیں چھوڑے گا اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ فرض نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کا خوف بھی ہے فرض بھی نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیسا خوف ہے، اللہ کا ڈر کیسا؟ اللہ نے قرآن میں اور صحابہ اور انبیاء کی جماعت اٹھائی، ان کے تقوی کی صفات ذکر کی ہے، ان کے اندر جو صفتیں تھی وہ یہ تھی فرض ہو جائے اور فرض چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری علامت یہ ہے، اور تیسری علامت یہ ہے غنات القلب۔ اللہ نے جس حال میں رکھا، جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اسی میں خوش رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ یہ تین نشانیاں ہیں، تین علامات ہیں۔ اگر کسی کے اندر تقوی ہوگا تو یہ تین صفات اس کے اندر ہوں گی، اور اگر یہ تین صفات نہیں ہیں، وہ قسم کھا کر بھی کہے نا کہ میرے اندر اللہ کا ڈر ہے، تو قرآن و سنت ایسے شخص کے ڈر اور تقوی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہاں یہ کہوں گا خصوصاً معتکفین کے لیے، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کیجئے گا کہ آیا یہ تین صفات میرے اندر آ چکی ہے نہیں آ چکی۔ اگر آ گئی ہے تو پھر آپ کے اندر تقوی آ گیا ہے، پھر تقوی والے جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور اگر یہ نہیں آئی، پھر اب یہاں بیٹھ کر آپ نے کچھ نہیں کیا، پھر آپ نے رسماً کچھ باتیں کی ہیں، پھر آپ نے عادتاً کچھ کام کیے، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد کیا روزے اور کیا نمازیں اور کیا مسجد اور کیا عبادتیں، اس کے بعد ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر
آپ نے مقصد کو نہیں سمجھا اور نہ تقوی کو سمجھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہسٹری کے حوالے سے ہر سال تقریباً آپ سے ملاقات ہوتی ہے، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف اتنا کہوں ہر سال جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ صرف 5 وقت کے نمازی بھی بن جاتے نا، آج وہاں تک پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہے اور کچھ نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے اتنا بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا وقت ضائع کیے بغیر اپنے ذمہ داری کا احساس کریں، اور احساس کرنے کے لیے سب سے بہترین صفت یہ تقوی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں کہوں، تقوی انقلاب ہے، تقوی تبدیلی ہے، تقوی چینج کا نام ہے۔ تقوی چند عادتاً کام کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا نام ہے۔ تو لہذا اس ٹاپک کے حساب سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تینوں باتوں میں کوشش کی ہے کہ اس پورے ٹاپک کو تھوڑا سا سمیٹا جائے، ورنہ پورا ٹاپک تو پتہ نہیں کئی 100 صفحات پر لوگوں نے تقوی پہ کتابیں لکھی ہے، تو ایک ہی لیکچر میں مکمل باتیں کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن خاص 3 ٹاپک کے حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ میں اپنے آپ کو نصیحت کروں گا، آپ کو نصیحت کروں گا کہ ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اسی تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور تاکہ قیامت کے دن جو تقوی والوں کے لیے اعلان ہو جنت میں جانے کا، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر اس ٹاپک کو آپ نے سمجھا تو انشاءاللہ ضرور ہم شامل ہوں گے، اور انہی گروپ میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِإِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جاؤ مجھ سے ڈرنے والو، تقوی والو، آج تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، میرے پاس یہ ساری نعمتیں ان کے لیے جن کے اندر تقوی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی ہوگی، دنیا کے فائدے بھی ہوں گے اور آخرت کے فائدے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے فوائد ہمیں بھی حاصل کروائے اور یہ تقوی والی صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کا قیام، سیام، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو معتکفین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح ابھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں اسی طرح آگے بھی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعظم بھائی کے پوتے کی ابھی بتایا تھا کہ طبیعت انتہائی ناساز ہے، ہاسپٹل میں خصوصی طور پہ، اور اس کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، موت دے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔